ادب کی دنیا میں بعض کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ظاہری واقعات سے کہیں زیادہ اپنے اندر کی فضا، اپنی علامتوں اور اپنے خاموش سوالوں کے ذریعے اثر چھوڑتی ہیں۔ وہ ایک قصہ سناتے سناتے اچانک ہمیں اس مقام پر لا کھڑا کرتی ہیں جہاں انسان صرف اپنے گرد و پیش کو نہیں، خود اپنی تنہائی، اپنے خوف اور اپنے زمانے کی ویرانی کو بھی دیکھنے لگتا ہے۔ کچھ افسانے ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک فرد کی داستان پوری تہذیب کے زوال اور پوری انسانی صورتحال کی علامت بن جاتی ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب جو ہے وہ ہم سفر ہے، کتاب جو ہے زندگی کی۔ بلوچستان کی عوامی داستانوں میں ہانی اور شہ مرید غالباً سب سے پرانی طرح لوگ کتابوں سے جڑ جائیں۔ علم یہ سن 1951 کی بات ہے کہ میں نے شاید احمد دہلوی کی زبانی ان یادوں کی دلچسپ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف باحلیم۔ السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال، آداب دوستو صاحبو، میں ہوں عارف باحلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بولتی کتابیں، جس میں ہم اردو افسانے اور فکشن کی بڑی آوازوں کو ان کی نمائندہ تخلیقات کے ذریعے آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ آج جس افسانے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اردو ادب کے ایک ایسے منفرد اور صاحب اسلوب افسانہ نگار کی تخلیق ہے جن کے ہاں ماضی صرف یاد نہیں، ایک زندہ تجربہ بن کر حال کے اندر سانس لیتا ہے، جن کی تحریروں میں ہجرت کا کرب بھی ہے، تہذیب کے بکھرنے کی آواز بھی، اور انسان کے اندر پھیلتی ہوئی ایک گہری اداسی بھی، اور وہ ہیں انتظار حسین اور ان کا نہایت معنی خیز اور فکر انگیز افسانہ آخری آدمی۔ آخری آدمی محض ایک فرد کی کہانی نہیں بلکہ اس احساس کا بیان ہے کہ جب زمانہ اپنی شناخت کھونے لگے، قدریں کمزور پڑ جائیں اور انسان اپنے ہی بنائے ہوئے ہجوم میں اجنبی ہونے لگے، تو تنہائی صرف ایک کیفیت نہیں رہتی، ایک علامت بن جاتی ہے۔ انتظار حسین نے اس افسانے میں جس تہداری، رمزیت اور ادبی وقار کے ساتھ انسان کے باطن اور عہد کی بے معنویت کو سمیٹا ہے، وہ اسے صرف ایک کہانی نہیں رہنے دیتا بلکہ ایک فکری تجربہ بنا دیتا ہے۔ آئیے آج انتظار حسین کے افسانے آخری آدمی کو صرف ایک داستان کے طور پر نہیں بلکہ انسانی تنہائی، تہذیبی زوال اور وجودی بے یقینی کے ایک گہرے اور دیرپا استعارے کے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی آصف اس قریے میں آخری آدمی تھا۔ اس نے عہد کیا تھا کہ معبود کی سوگند، میں آدمی کی جون میں پیدا ہوا ہوں اور میں آدمی ہی کی جون میں مروں گا، اور اس نے آدمی کی جون میں رہنے کی آخر دم تک کوشش کی۔ اس قریے سے 3 دن پہلے بندر غائب ہو گئے تھے۔ لوگ پہلے حیران ہوئے، پھر خوشی منائی کہ بندر جو فصلیں برباد اور باغ خراب کرتے تھے نابود ہو گئے۔ پر اس شخص نے جو انہیں سبت کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا کرتا تھا، یہ کہا کہ بندر تو تمہارے درمیان موجود ہیں مگر یہ کہ تم دیکھتے نہیں۔ لوگوں نے اس کا برا مانا اور کہا کہ کیا تو ہم سے ٹھٹا کرتا ہے؟ اور اس نے کہا کہ بے شک ٹھٹا تم نے خدا سے کیا کہ اس نے سبت کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا، اور تم نے سبت کے دن مچھلیوں کا شکار کیا، اور جان لو کہ وہ تم سے بڑا ٹھٹا کرنے والا ہے۔ اس کے تیسرے دن یوں ہوا کہ الیعزر کی لونڈی گجردم الیعزر کی جورو کی خوابگاہ میں داخل ہوئی اور سہمی ہوئی الٹے پاؤں واپس آئی۔ پھر الیعزر کی خوابگاہ تک گئی اور حیران و ہراساں واپس آئی۔ پھر یہ خبر دور دور تک پھیل گئی اور دور دور سے لوگ الیعزر کے گھر آئے اور اس کی خوابگاہ تک جا کر ٹھٹک ٹھٹک گئے کہ الیعزر کی خوابگاہ میں الیعزر کی بجائے ایک بڑا بندر آرام کرتا تھا، اور الیعزر نے پچھلے سبت کے دن سب سے زیادہ مچھلیاں پکڑی تھیں۔ پھر یوں ہوا کہ ایک نے دوسرے کو خبر دی کہ اے عزیز، الیعزر بندر بن گیا ہے۔ اس پر دوسرا زور سے ہنسا، تو نے مجھ سے ٹھٹا کیا، اور وہ ہنستا ہی چلا گیا، حتیٰ کہ منہ اس کا سرخ پڑ گیا اور دانت نکل آئے اور چہرے کے خد و خال کھنچتے چلے گئے اور وہ بندر بن گیا۔ تب پہلا کمال حیران ہوا، منہ اس کا کھلا رہ گیا اور آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں، اور پھر وہ بھی بندر بن گیا۔ اور الیاب ابن زبلون کو دیکھ کر ڈرا اور یوں بولا کہ اے زبلون کے بیٹے، تجھے کیا ہوا ہے کہ تیرا چہرہ بگڑ گیا؟
ابن زبلون نے اس کی بات کا برا مانا اور غصے سے دانت کچکچانے لگا۔ تب الیاب مزید ڈرا اور چلا کر بولا کہ اے زبلون کے بیٹے، تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، ضرور تجھے کچھ ہو گیا ہے۔ اس پر ابن زبلون کا منہ غصے سے لال ہو گیا اور دانت بھینچ کر الیاب پر جھپٹا۔ تب الیاب پر خوف سے لرزہ طاری ہوا اور ابن زبلون کا چہرہ غصے سے اور الیاب کا چہرہ خوف سے بگڑتا چلا گیا۔ ابن زبلون غصے میں آپے سے باہر ہوا اور الیاب خوف سے اپنے آپ میں سکڑتا گیا، اور وہ دونوں کے ایک مجسم غصہ اور ایک خوف کی پوٹ تھے، آپس میں کت گئے۔ ان کے چہرے بگڑتے چلے گئے، پھر ان کے اعضاء بگڑے، پھر ان کی آوازیں بگڑیں کہ الفاظ آپس میں مدغم ہوتے چلے گئے اور غیر ملفوظ آوازیں بن گئے۔ پھر وہ غیر ملفوظ آوازیں وحشیانہ چیخیں بن گئیں، اور پھر وہ بندر بن گئے۔ الیاسف نے کہ ان سب میں عقل مند تھا اور سب سے آخر تک آدمی بنا رہا، تشویش سے کہا کہ اے لوگو، مقرر ہمیں کچھ ہو گیا ہے، آؤ ہم اس شخص سے رجوع کریں جو ہمیں سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتا ہے۔ پھر الیاسف لوگوں کو ہمراہ لے کر اس شخص کے گھر گیا اور حلقہ زن ہو کے دیر تک پکارا کیا۔ تب وہ وہاں سے مایوس پھرا اور بڑی آواز سے بولا کہ اے لوگو، وہ شخص جو ہمیں سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا کرتا تھا، آج ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور اگر سوچو تو اس میں ہمارے لیے خرابی ہے۔ لوگوں نے یہ سنا اور دہل گئے، ایک بڑے خوف نے انہیں آ لیا، وحشت سے صورتیں ان کی چپٹی ہونے لگیں اور خد و خال مسخ ہوتے چلے گئے، اور الیاسف نے گھوم کر دیکھا اور سکتے میں آ گیا۔ اس کے پیچھے چلنے والے بندر بن گئے تھے۔ تب اس نے سامنے دیکھا اور بندروں کے سوا کسی کو نہ پایا۔ پھر اس نے دائیں بائیں نظر ڈالی اور ہر سمت بندر دیکھے۔ تب وہ ڈرا اور ان سے کترا کر چلا اور بستی کے اس کنارے سے اس کنارے تک چلا گیا اور کسی کو آدمی نہ پایا۔ جاننا چاہیے کہ وہ بستی ایک بستی تھی، سمندر کے کنارے اونچے برجوں اور بڑے دروازوں والی، حویلیوں کی بستی۔ بازاروں میں کھوے سے کھوا چھلتا تھا، کٹورا بچتا تھا، پر دم کے دم میں بازار ویران اور اونچی ڈیوڑیاں سونی ہو گئیں، اور اونچے برجوں میں اور عالیشان چھتوں پر بندر ہی بندر نظر آنے لگے۔ اور الیاسف نے ہر اس سے چہر سمت نظر دوڑائی اور سوچا کہ کیا میں اکیلا آدمی ہوں؟ اور اس خیال سے وہ ایسا ڈرا کہ اس کا خون جمنے لگا۔ مگر اسے الیاب یاد آیا کہ خوف سے کس طرح اس کی صورت بگڑتی چلی گئی اور وہ بندر بن گیا۔ تب الیاسف نے اپنے خوف پر غلبہ پایا اور عزم باندھا کہ معبود کی سوگند، میں آدمی کی جون میں پیدا ہوا ہوں اور آدمی ہی کی جون میں مروں گا۔ اور اس نے ایک احساس برتری کے ساتھ اپنے مسخ صورت ہم جنسوں کو دیکھا اور کہا کہ تحقیق میں ان میں سے نہیں ہوں کہ وہ بندر ہیں اور میں آدمی کی جون میں ہوں۔ اور الیاسف نے اپنے ہم جنسوں سے نفرت کی۔ اس نے ان کی لال بھبوکا صورتوں اور بالوں سے ڈھکے ہوئے جسموں کو دیکھا اور نفرت سے چہرہ اس کا بگڑنے لگا۔ مگر اسے اچانک ابن زبلون کا خیال آیا کہ نفرت کی شدت سے صورت اس کی مسخ ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ اے الیاسف، نفرت مت کر، کہ نفرت سے آدمی کی کایا بدل جاتی ہے۔ اور الیاسف نے نفرت سے کنارہ کیا۔ الیاسف نے نفرت سے کنارہ کیا اور کہا کہ بے شک میں انہی میں سے تھا۔ اور اس نے وہ دن یاد کیے جب وہ ان میں سے تھا، اور دل اس کا محبت کے جوش سے امڑنے لگا، اور اسے بنت الاغزر کی یاد آئی کہ فرعون کے رتھ کی دودیا گھوڑیوں میں سے ایک گھوڑی کی مانند تھی، اور اس کے بڑے گھر کے در سرو کے اور کڑیاں صنوبر کی تھی۔ اس یاد کے ساتھ الیاسف کو بیتے دن یاد آئے کہ وہ سرو کے دروں اور صنوبر کی کڑیوں والے مکان میں عقب سے گیا تھا، اور چھپر کھٹ پر اسے ٹٹولا جس کے لیے اس کا جی چاہتا تھا، اور اس نے دیکھا کہ کالے بال اس کے رات کی بوندوں سے بھیگے ہیں، اور چھاتیاں ہرن کے بچوں کے موافق تڑپتی ہیں، اور پیٹ اس کا گندم کی ڈھیری کی مانند ہے کہ پاس اس کے سندل کا گول پیالہ ہے۔ اور الیاسف نے بنت الاغزر کو یاد کیا، اور ہرن کے بچوں اور گندم کی ڈھیری اور سندل کے گول پیالے کے تصور میں سرو کے دروں اور صنوبر کی کڑیوں والے گھر تک گیا۔ اس نے خالی مکان کو دیکھا اور چھپر کھٹ پر اسے ٹٹولا جس کے لیے اس کا جی چاہتا تھا، اور پکارا کہ اے بنت الاغزر، تو کہاں ہے؟
اے وہ کہ جس کے لیے میرا جی چاہتا ہے، دیکھ موسم کا بھاری مہینہ گزر گیا اور پھولوں کی کیاریاں ہری بھری ہو گئیں اور کریاں اونچی شاخوں پر پھڑپھڑاتی ہیں۔ تو کہاں ہے اے خضر کی بیٹی؟ اے اونچی چھت پر بچھے ہوئے چھپر کھٹ پر آرام کرنے والی، تجھے دشت میں دوڑتی ہوئی ہرنیوں اور چٹانوں کی دراڑوں میں چھپے ہوئے کبوتروں کی قسم، تو نیچے اتر اور مجھ سے آن مل کہ تیرے لیے میرا جی چاہتا ہے۔ الیاسف بار بار پکارا تاں کہ اس کا جی بھر آیا اور وہ بنت الاخضر کو یاد کر کے رویا۔ الیاسف بنت الاخضر کو یاد کر کے رویا، مگر اچانک اسے الیعزر کی جورو یاد آئی جو الیعزر کو بندر کی جون میں دیکھ کر روئی تھی، حتیٰ کہ اس کی ہڑکی بن گئی اور بہتے آنسوؤں میں اس کے کیل نقش بگڑتے چلے گئے اور ہڑکی آواز وحشی ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کی جون بدل گئی۔ تب الیاسف نے خیال کیا بنت الاخضر جن میں سے تھی ان میں مل گئی، اور بے شک جو جن میں سے ہے وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور الیاسف نے اپنے تئیں کہا کہ الیاسف ان سے محبت مت کر، مبادہ تو ان میں سے ہو جائے۔ اور الیاسف نے محبت سے کنارہ کیا اور ہم جنسوں کو ناجنس جان کر ان سے بے تعلق ہو گیا۔ اور الیاسف نے ہرن کے بچوں اور گندم کی ڈھیری اور سندل کے گول پیالے کو فراموش کر دیا۔ الیاسف نے محبت سے کنارہ کیا اور اپنے ہم جنسوں کی لال بھبوکا صورتوں اور کھڑی دم کو دیکھ کر ہنسا، اور الیاسف کو الیعزر کی جورو یاد آئی کہ وہ اس قریے کی حسین عورتوں میں سے تھی۔ وہ تاڑ کے درخت کی مثال تھی اور چھاتیاں اس کی انگور کے خوشوں کی مانند تھیں، اور الیعزر نے اس سے کہا تھا کہ جان لے کہ میں انگور کے خوشے توڑوں گا، اور انگور کے خوشوں والی تڑپ کر ساحل کی طرف نکل گئی۔ الیعزر اس کے پیچھے پیچھے گیا اور پھل توڑا اور تاڑ کے درخت کو اپنے گھر لے آیا، اور اب وہ ایک اونچے کنگرے پر الیعزر کی جوئیں بین بین کر کھاتی تھی۔ الیعزر جھرجھری لے کر کھڑا ہو جاتا اور وہ دم کھڑی کر کے اپنے میلے کچالے پنجوں پر اٹھ بیٹھتی، اور الیعزر کے اگلے پیر اس کے بدرنگ بالوں والی پشت پر ٹک جاتے۔ الیاسف یہ دیکھ کر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا، اور اس کے ہنسنے کی آواز اتنی اونچی ہوئی کہ اسے ساری بستی گونجتی معلوم ہوئی، اور وہ اپنے تئیں زور سے ہنسنے پر حیران ہوا۔ مگر اچانک اسے اس شخص کا خیال آیا جو پچھلے ہفتے بندر بن گیا تھا، اور الیاسف نے اپنے تئیں کہا، اے الیاسف تو ان پر مت ہنس، مبادہ تو انہی کی جنس بن جائے۔ اور الیاسف نے ہنسی سے کنارہ کیا۔ الیاسف نے ہنسی سے کنارہ کیا۔ الیاسف محبت اور نفرت سے، غصے اور ہمدردی سے، رونے اور ہنسنے سے، ہر کیفیت سے گزر گیا، اور ہم جنسوں کو ناجنس جان کر ان سے بے تعلق ہو گیا۔ ان کا درختوں پر اچکنا، دانت پیس پیس کر کلکاریاں کرنا، کچے پکے پھلوں پر لڑنا اور ایک دوسرے کو لہو لہان کر دینا، یہ سب کچھ اسے کبھی ہم جنسوں پر رلاتا تھا، کبھی ہنساتا تھا، کبھی غصہ دلاتا کہ وہ ان پر دانت پیسنے لگتا اور انہیں حقارت سے دیکھتا، اور یوں ہوا کہ انہیں لڑتے دیکھ کر اس نے غصہ کیا اور بڑی آواز سے جھڑکا، پھر خود ہی اپنی آواز پر حیران ہوا، اور کسی بندر نے اسے بے تعلقی سے دیکھا اور پھر لڑائی میں جٹ گیا۔ اور الیاسف کے تئیں لفظوں کی قدر جاتی رہی کہ اب وہ اس کے ہم جنسوں کے درمیان رشتے میں نہیں رہے تھے، اور اس نے افسوس کیا۔ الیاسف نے افسوس کیا اپنے ہم جنسوں پر، اپنے آپ پر اور لفظ پر۔ افسوس ہے ان پر باوجود اس کے کہ وہ لفظ سے محروم ہو گئے۔ افسوس ہے مجھ پر باوجود اس کے کہ لفظ میرے ہاتھوں میں خالی برتن کی مثال رہ گیا۔ اور سوچو تو آج بڑے افسوس کا دن ہے کہ آج لفظ مر گیا ہے۔ اور الیاسف نے لفظ کی موت کا نوحہ کیا اور خاموش ہو گیا۔ الیاسف خاموش ہو گیا اور محبت اور نفرت سے، غصے اور ہمدردی سے، ہنسنے اور رونے سے درگزرا، اور الیاسف نے اپنے ہم جنسوں کو ناجنس جان کر ان سے کنارہ کر لیا اور اپنی ذات کے اندر پناہ لے لی۔ الیاسف اپنی ذات کے اندر پناہ گیر ہو کر جزیرے کی مانند بن گیا، سب سے بے تعلق، گہرے پانیوں کے درمیان خشکی کا ننھا سا نشان۔ اور جزیرے نے کہا کہ گہرے پانیوں کے درمیان زمین کا نشان بلند رکھوں گا۔ الیاسف کہ اپنے تئیں آدمیت کا جزیرہ جانتا تھا، گہرے پانیوں کے خلاف مدافعت کرنے لگا،
اس نے اپنے گرد پشتہ بنا لیا کہ محبت اور نفرت، غصہ اور ہمدردی، غم اور خوشی اس پر یلغار نہ کریں، کہ جذبے کی کوئی رو اسے بہا کر نہ لے جائے۔ اور الیاسف اپنے جذبات سے خوف کرنے لگا۔ پھر جب وہ پشتہ تیار کر چکا تو اسے یوں لگا کہ اس کے سینے کے اندر پتھری پڑ گئی ہے۔ اس نے فکر مند ہو کر کہا کہ اے معبود، کیا میں اندر سے بدل رہا ہوں؟ تب اس نے اپنے باہر پر نظر کی اور اسے گمان ہونے لگا کہ وہ پتھری پھیل کر باہر آ گئی ہے۔ پھر اس نے مزید اپنے آپ پر غور کیا اور اسے مزید وسوسوں نے گھیرا۔ اسے لگا کہ اس کا بدن بالوں سے ڈھکتا جا رہا ہے اور بال بدرنگ اور سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ تب اسے اپنے بدن سے خوف آیا اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ خوف سے وہ اپنے اندر سمٹنے لگا۔ اسے یوں معلوم ہوا کہ اس کی ٹانگیں اور بازو مختصر اور سر چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ تب اسے مزید خوف ہوا اور اعضاء اس کے خوف سے مزید سکڑنے لگے، اور اس نے سوچا کہ کیا میں بالکل معدوم ہو جاؤں گا؟ اور الیاسف نے الیاب کو یاد کیا کہ خوف سے اپنے اندر سمٹ کر وہ بندر بن گیا تھا۔ تب اس نے کہا کہ اندر کے خوف پر اسی طور پر غلبہ پاؤں گا جس طور پر میں نے باہر کے خوف پر غلبہ پایا تھا۔ اور الیاسف نے اندر کے خوف پر غلبہ پا لیا، اور اس کے سمٹے ہوئے اعضاء کھلے اور پھیلنے لگے۔ اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے اور اس کی انگلیاں لمبی اور بال بڑے اور کھڑے ہونے لگے، اور اس کی ہتھیلیاں اور تلوے چپٹے ہو گئے اور اس کے جوڑ کھلنے لگے۔ اور الیاسف کو گمان ہوا کہ اس کے سارے اعضاء بکھر جائیں گے۔ تب اس نے عزم کر کے اپنے دانتوں کو بھینچا اور مٹھیاں کس کر بند کی اور اپنے آپ کو اکٹھا کرنے لگا۔ الیاسف نے اپنے بدحیت اعضاء کی تاب نہ لا کر آنکھیں بند کر لی، اور جب الیاسف نے آنکھیں بند کی تو اسے لگا کہ اس کے اعضاء کی صورت بدلتی جا رہی ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے آپ سے پوچھا، کیا میں انہی میں جا رہا ہوں؟ اس خیال سے دل اس کا بیٹھنے لگا۔ اس نے بہت ڈرتے ڈرتے ایک آنکھ کھولی اور چپکے سے اپنے اعضاء پر نظر کی۔ اسے ڈھارس ہوئی کہ اس کے اعضاء تو جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ اس نے دلیری سے آنکھیں کھولی اور اطمینان سے اپنے بدن کو دیکھا اور کہا کہ بے شک میں اپنی جون میں ہوں۔ مگر اس کے بعد آپ ہی آپ اسے پھر وسوسہ ہوا کہ جیسے اس کے اعضاء بگڑتے اور بدلتے جا رہے ہیں، اور اس نے پھر آنکھیں بند کر لی۔ الیاسف نے آنکھیں بند کر لیں، اور جب الیاسف نے آنکھیں بند کیں تو اس کا دھیان اندر کی طرف گیا، اور اس نے جانا کہ وہ کسی اندھیرے کنویں میں دھنستا جا رہا ہے۔ اور الیاسف نے درد کے ساتھ کہا کہ اے میرے معبود، میرے باہر بھی دوزخ ہے، میرے اندر بھی دوزخ ہے۔ اندھیرے کنویں میں دھنستے ہوئے ہم جنسوں کی پرانی صورتوں نے اس کا تعقب کیا اور گزری یادیں محاصرہ کرنے لگیں۔ الیاسف کو سبت کے دن ہم جنسوں کا مچھلیوں کا شکار کرنا یاد آیا کہ ان کے ہاتھوں پانی مچھلیوں سے خالی ہونے لگا، اور ان کی ہوس بڑھتی گئی، اور انہوں نے سبت کے دن بھی مچھلیوں کا شکار شروع کر دیا۔ تب اس شخص نے جو انہیں سبت کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کرتا تھا کہا کہ رب کی سوگند، جس نے سمندر کو گہرے پانیوں والا بنایا اور گہرے پانیوں کو مچھلیوں کا مسکن ٹھہرایا، سمندر تمہارے دست ہوس سے پناہ مانگتا ہے، اور سبت کے دن مچھلیوں پر ظلم کرنے سے باز رہو کہ مبادا تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے قرار پاؤ۔ اور الیاسف نے کہا کہ معبود کی سوگند، میں سبت کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کروں گا۔ اور الیاسف نے کہ عقل کا پتلا تھا، سمندر سے فاصلے پر ایک گڑھا کھودا اور نالی کھود کر اسے سمندر سے ملایا، اور سبت کے دن مچھلیاں سطح پر آئیں تو تیرتی ہوئی نالی کی راہ گڑھے میں نکل گئیں، اور سبت کے دوسرے دن الیاسف نے اس گڑھے سے بہت سی مچھلیاں پکڑی۔ وہ شخص جو سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتا تھا یہ دیکھ کر یوں بولا کہ تحقیق جس نے اللہ سے مکر کیا اور اللہ اس سے مکر کرے گا، اور بے شک اللہ زیادہ مکر کرنے والا ہے۔ اور الیاسف یہ یاد کر کے پچھتایا اور وسوسہ کیا کہ کیا وہ مکر میں گر گیا ہے۔ اس گھڑی اسے اپنی پوری ہستی ایک مکر نظر آئی۔ تب وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کہ پیدا کرنے والے، تو نے مجھے ایسا پیدا کیا جیسا پیدا کرنے کا حق ہے۔ تو نے مجھے بہترین کینڈے پر خلق کیا اور اپنی مثال پر بنایا، پس اے پیدا کرنے والے، کیا تو اب مجھ سے مکر کرے گا اور مجھے ذلیل بندر کے اسلوب پر ڈھالے گا؟ اور الیاسف اپنے حال پر رویا
اس کے بنائے ہوئے پشتے میں دراڑ پڑ گئی تھی اور سمندر کا پانی جزیرے میں آ رہا تھا۔ الیاسف اپنے حال پر رویا اور بندروں سے بھری بستی سے منہ موڑ کر جنگل کی سمت نکل گیا۔ اب بستی اسے جنگل سے زیادہ وحشت بھری نظر آتی تھی اور دیواروں اور چھتوں والا گھر اس کے لیے لفظ کی طرح مانی کھو بیٹھا تھا۔ رات اس نے درخت کی ٹہنیوں میں چھپ کر بسر کی۔ جب وہ صبح کو جاگا تو اس کا سارا بدن دکھتا تھا اور ریڑھ کی ہڈی بڑا درد کرتی تھی۔ اس نے اپنے بگڑے اعضاء پر نظر کی کہ اس وقت کچھ زیادہ بگڑے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سوچا، کیا میں ہی ہوں؟ اور اس آن اسے خیال آیا کہ کاش بستی میں کوئی ایک انسان ہوتا کہ اسے بتا سکتا کہ وہ کس جون میں ہے۔ اور یہ خیال آنے پر اس نے اپنے تئیں سوال کیا کہ کیا آدمی بنے رہنے کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ آدمیوں کے درمیان ہو؟ پھر اس نے خود ہی جواب دیا، بے شک آدم اپنے تئیں ادھورا ہے کہ آدمی کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور جو جن میں سے ہے ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور جب اس نے یہ سوچا تو روح اس کی اندھوں سے بھر گئی اور پکارا کہ اے بنت الاخضر، تو کہاں ہے؟ تجھ بن میں ادھورا ہوں۔ اس آن الیاسف کو ہرن کے تڑپتے بچوں اور گندم کی ڈھیری اور سندل کے گول پیالے کی یاد بے طرح آئی۔ جزیرے میں سمندر کا پانی امڑا چلا آ رہا تھا اور الیاسف نے درد سے صدا کی، اے بنت الاخضر، اے وہ جس کے لیے میرا جی چاہتا ہے، تجھے میں اونچی چھت پر بچھے ہوئے چھپر کھٹ پر اور بڑے درختوں کی گھنی شاخوں میں اور بلند برجوں میں ڈھونڈوں گا۔ تجھے سرپٹ دوڑتی دودھیا گھوڑوں کی قسم ہے تجھے کبوتروں کی جب وہ بلندیوں میں پرواز کریں، قسم ہے تجھے رات کی جب وہ بھیگ جائے، قسم ہے تجھے رات کے اندھیرے کی جب وہ بدن میں اترنے لگے، قسم تجھے اندھیرے کی اور نیند کی اور پلکوں کی جب وہ نیند سے بوجھل ہو جائیں۔ تو مجھے آن مل کہ تیرے لیے میرا جی چاہتا ہے۔ اور جب اس نے یہ صدا کی تو بہت سے لفظ آپس میں گڑمڑ ہو گئے، جیسے زنجیر الجھ گئی ہو، جیسے لفظ مٹ رہے ہوں، جیسے اس کی آواز بدلتی جا رہی ہو، اور بہت سے لفظ آپس میں گڑمڑ ہوئے۔ الیاسف نے اپنی بدلتی آواز پر غور کیا اور ابن زبلون اور الیاب کو یاد کیا کہ کیوں کر ان کی آواز بگڑتی چلی گئی تھی۔ الیاسف اپنی بدلی ہوئی آواز کا تصور کر کے ڈرا اور سوچا کہ اے معبود، کیا میں بدل گیا ہوں؟ اور اس وقت اسے یہ نرالا خیال سوچا کہ اے کاش کوئی ایسی چیز ہوتی کہ اس کے ذریعے وہ اپنا چہرہ دیکھ سکتا، مگر یہ خیال اسے بہت اچھوتا نظر آیا اور اس نے درد سے کہا کہ اے معبود، میں کیسے جانوں کہ میں نہیں بدلا ہوں؟ الیاسف نے پہلے بستی کو جانے کا خیال کیا، مگر خود ہی اس خیال سے خائف ہو گیا اور الیاسف کو بستی کے خالی اور اونچے گھروں سے خوف آنے لگا تھا اور جنگل کے اونچے درخت رہ کر اسے اپنی طرف کھینچتے تھے۔ الیاسف بستی واپس جانے کے خیال سے خائف چلتے چلتے جنگل میں دور نکل گیا۔ بہت دور جا کر اسے ایک جھیل نظر آئی کہ پانی اس کا مظہر ہوا تھا۔ جھیل کے کنارے بیٹھ کر اس نے پانی پیا، جی ٹھنڈا کیا۔ اسی اثنا میں وہ موتی ایسے پانی کو تکتے تکتے چونکا، یہ میں ہوں؟ اسے پانی میں اپنی صورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی چیخ نکل گئی۔ الیاسف کو الیاسف کی چیخ نے آ لیا تھا اور وہ بے تحاشا بھاگا چلا جاتا تھا۔ وہ یوں بھاگا جاتا تھا جیسے وہ جھیل اس کا تعقب کر رہی ہے۔ بھاگتے بھاگتے تلوے اس کے دکھنے لگے اور چپٹے ہونے لگے اور کمر اس کی درد کرنے لگی، اور وہ بھاگتا رہا اور کمر کا درد بڑھتا چلا گیا اور اسے یوں معلوم ہوا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی دوہری ہوا چاہتی ہے، اور وہ دفتن جھکا اور بے ساختہ اپنی ہتھیلیاں زمین پر لگا دی۔ الیاسف نے جھک کر ہتھیلیاں زمین پر ٹکا دی اور بنت الاخضر کو سونگتا ہوا چاروں ہاتھ پیروں کے بل تیر کے موافق چلا۔ دوستو صاحبو، آخری آدمی محض ایک افسانہ نہیں، یہ انسان کے اس داخلی خوف، اس تہذیبی خلا
اور اس روحانی تنہائی کی کہانی ہے جو جدید زندگی کے شور میں بھی خاموشی سے ہمارے اندر جگہ بناتی رہتی ہے۔ انتظار حسین نے اس تحریر میں جس رمزیت، سادگی اور فکری گہرائی کے ساتھ ایک بڑے انسانی المیہ کو پیش کیا ہے، وہ اس افسانے کو محض ایک واقعہ یا کردار کا بیان نہیں رہنے دیتا، بلکہ اسے ایک علامتی اور تہذیبی نوحہ بنا دیتا ہے۔ اس افسانے کی اصل قوت شاید یہی ہے کہ یہ اپنے قاری کو آسان جواب نہیں دیتا۔ یہ ہمیں ایک ایسی فضا میں لے جاتا ہے جہاں سوال زیادہ اہم ہو جاتے ہیں اور معنی فوراً ہاتھ نہیں آتے۔ یہی بڑے ادب کی نشانی ہے کہ وہ پڑھنے کے بعد ختم نہیں ہوتا، بلکہ قاری کے ذہن اور احساس میں دیر تک جاری رہتا ہے۔ آخری آدمی ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ادب صرف زندگی کی تصویر نہیں بناتا، وہ اس کے اندر پھیلی ہوئی خاموش دراڑوں، اس کی ٹوٹتی ہوئی معنویت اور انسان کے باطن میں گونجتے ہوئے ان سوالوں کو بھی زبان دیتا ہے جنہیں روزمرہ کی زندگی اکثر چھپا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انتظار حسین کی تحریریں محض کہانیاں نہیں، ایک تہذیبی اور روحانی تجربہ بن جاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ پیشکش پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کامنٹ میں بتائیے کہ اگلی نشست میں آپ کس بڑے افسانہ نگار اور کس نمائندہ افسانے کو سننا چاہیں گے۔ میں ہوں عارف با حلیم اور آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بولتی کتابیں۔ سلامت رہیں۔